ولا تقربوا مال الیتیم، لوگوں یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، لینا تو بری نیت سے دور کی بات ہے، ہڑپ کرنا تو دور کی بات ہے، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بری نیت سے جانا ہی نہیں ہے، قریب ہی نہیں جانا، قریب جاؤ گے تو گناہ میں ملوث ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دور کر کے مجھے کس سے قریب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کس سے قریب کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی جنت جس جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں 134 سے زیادہ مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، بار بار ذکر، بار بار ذکر۔ بعض دفعہ ہم جنت کی باتیں جب سنتے ہیں تو خیالی دنیا میں ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی بڑی جنت جس کے بارے میں کہا کہ ایک دروازہ، اس جنت کا ایک دروازہ، اس کی چوڑائی اتنی ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ 40 سال تک ایک انسان سفر کرتا رہے، اس کے ایک دروازے کے کونے سے لے کے دوسرے دروازے کے کونے تک نہیں پہنچے گا، اتنا بڑا دروازہ۔ وہ جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے دروازہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نا۔ ایک میرے اور آپ کے گھر کے دروازہ ہے، اب ایک یہ مسجد کا دروازہ ہے، مسجد کا دروازہ میرے اور آپ کے گھر جتنا تو نہیں نا، اب ایک یہ مسجد کا دروازہ ہے، ایک آپ نے شاہی قلعے کا دروازہ بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اتنا بڑا دروازہ، قلعوں کے دروازے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں، اور بھائی جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے اتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے دنیا کی چھوٹی سی مثال دی ہے، مجھے آپ کو کیا معلوم کہ آسمان کا دروازہ کتنا بڑا ہے، اور آسمان اللہ کی جنت کے مقابلے میں ایک نقطہ ہے، نقطہ، چھوٹا سا نقطہ نہیں ہوتا، با کے اوپر نقطہ، نون کے اندر نقطہ، جیم کے اندر نقطہ، اس کی کیا ایسی چھوٹی سی، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں اللہ کا بنایا ہوا آسمان، حالانکہ اس کی مسافت کو آج تک کوئی سائنسدان، کوئی دانشور، کوئی عقل مند کوئی نہیں ناپ سکا، کوئی نہیں جانچ سکا، اتنا بڑا آسمان جس کی وسعتوں کو ہم نہ ناپ سکے، نہ جانچ سکے، نہ پرکھ سکے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں ایک نقطے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ آسمان تو دور کی بات ہے، ساتوں آسمان اور زمینیں اور پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں ایک نقطے کی حیثیت نہیں رکھتے، اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت۔ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی کہاں آ گئی؟ ہاں کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام فلکیات میں جاتی ماری، پنجابی میں کہتے ہیں نا جاتی ماری، ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا، جو اوپر کی دنیا میں چلے گئے اور کچھ جا کے کوئی راؤنڈ لگایا، کچھ چکر لگایا، کچھ تحقیق کی، کچھ ریسرچ کی، کچھ مشتری کو دیکھا، کچھ عطارد کو دیکھا، کسی اور ستارے کو دیکھا، پھر کہکشاؤں کو دیکھا، وہ کچھ نہ کچھ قیاس کر سکتے ہیں کہ جب یہ کائنات اتنی بڑی ہے، یہ ایک کائنات نہیں کئی کائناتیں ہیں، تو واقعی جب اتنی بڑی بڑی کائناتیں جو ابھی تک ہمارے قریب ہیں، دور کی تو دیکھ ہی نہیں سکتے، دور کی تو ابھی دیکھی نہیں ہے، جب قریب کی کائناتیں اتنی بڑی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک کہکشاں کے اندر کتنے ستارے ہیں اور ایک ستارے کا وجود کتنا بڑا ہے، مشتری ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے۔ ان لوگوں کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ خیال آ سکتا ہے کہ ہاں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب یہ اتنے بڑے ہیں جنت کتنی بڑی ہوگی۔ ایک مرتبہ جب یہ حدیث بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے، چونکہ روزے کا مہینہ ہے نا، روزے داروں کے لیے ایک ایسی اسپیشل خصوصی نہر تیار کی ہے جس کا نام ریان رکھا، بڑا ٹھنڈا پانی، بڑا میٹھا پانی، بڑا لذیذ، پر لطف، اور اس نہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے محلات بنائے ہیں کہ ایک ستون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 70,000 محلات بنائے، ایک ستون کے اوپر 70,000 محلات بنائے ہیں،
اور پھر ایک محل کوئی میرے اور آپ کے یا کوئی ڈیفنس میں یا گلبرگ میں یا ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے لوگوں کی حویلیوں اور محلات کی طرح نہیں ہے، کوئی ہمارے فارم ہاؤس کی طرح نہیں ہے۔ ایک محل کروڑوں 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 اربوں کے حساب سے جنت کی زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اب جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، یار یہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو جب یہ حدیث بیان ہوئی تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ جناب کوئی عقل کی بات بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا عقل کی بات ہونی چاہیے، لیکن عقل ہو نا۔ ہم عقل تو عقل کا لفظ ہی آج تک اردو والوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ آئین تو ہماری صحیح ہوتی ہی نہیں نا، بیچارے عربی اسی پہ روتے ہیں اور ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ ہماری آئین صحیح نہیں ہوتی۔ ہم عقل کو بھی عقل کہتے ہیں، الف استعمال کرتے ہیں آئین کی جگہ۔ اور اگر عقل کو عقل کہا جائے تو معنی کیا بنتا ہے؟ سب سے کم تر چیز، سب سے تھوڑی چیز، تھوڑی سی چیز بس، جس کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل اس لیے کہتے ہیں اقلیت، تھوڑے آدمی، تھوڑی لوگ، اقلیت اس سے لکھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل ہو تو پھر بات سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو یہی تو دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تیری پہچان یہی ہے۔ جو سمجھ میں آ گیا، جو عقل میں آ گیا، وہ خدا کیسے ہوا، وہ خدا کیسے ہوا۔ جو چیز عقل میں آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، بلا لا محدود کبھی محدود کے اندر آیا؟ یہ جملہ تو ہم استعمال کرتے ہیں نا جی، فلاں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، جملہ استعمال ہوتا ہے، ایک مفہوم کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن بھلا آج تک کوئی آدمی ایسا دیکھا ہے کہ جس نے کراچی کے سمندر کو اٹھا کے کوزے میں بند کر دیا ہو، لوٹے میں بند کر دیا ہو؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا بھائی، نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ سمندر کا اپنا ظرف ہے، میری آپ کی ہنڈیا اور لوٹے کا اپنا ظرف ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لا محدود محدود میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو بعض مرتبہ جب جنت کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ آ سکتی ہے، اللہ نے مثالوں کے ذریعے اس لیے سمجھایا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میری جنت عقل سے ماوراء ہے، میری ذات عقل سے ماوراء ہے، لیکن کیا کروں، میں نے بتانا تو ہے کچھ نہ کچھ، عقل میں آ سکتی ہے۔ فرمایا میں نے عرض کیا اس سے زیادہ مشکل ترین بات کو ہم مانتے، ایک سٹون کے اوپر 70,000 کمرے تیار ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ جب بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دے کہ جس آسمان کو ہم نہ جان سکیں، نہ پرکھ سکیں، نہ اس تک پہنچ سکیں، نہ اس کی کیفیت معلوم کر کے لوگوں کو بتا سکیں، تو یہاں تو ستون کا بھی ذکر ہے، یہ تو آسان ہے، اس سے وہ مشکل ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، لوگوں میں نے 7 آسمان طے بتہ پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ذرا دیکھو تو صحیح تم اللہ کی مخلوق کو ایسے کر کے دیکھو، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی عیب نظر آتا ہے تمہیں؟ کبھی آیا ہے ستاروں کے اندر؟ جب بھی آپ دیکھتے دل خوش نہیں ہوتا، وہ چمکتے ہوئے ستارے چمک رہے ہیں، وہ دمکتا ہوا چاند دمک رہا ہے، وہ روشن سورج نکل رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے بڑا ٹیڑھا نکلا ہے، بڑا اندھیرا بن کے نکلا ہے، صحیح طرح سے نہیں چمکا۔ یہ کیا چمکتا ہے؟ یہ تو 8ویں دن، جیسے فلپس کا بلب 1 مہینے میں فیوز ہو جاتا ہے تو یہ فیوز ہو جاتا، نہیں فیوز ہوتا۔ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کروڑوں سال گزر چکے ہیں، اللہ کا جلایا ہوا بلب نہیں فیوز ہوا ہے۔ اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، وہ اللہ نے نظام بیان کر دیا کہ میں اس وقت کر دوں گا، پھر نہیں فیوز ہوا۔